بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام خمینی اور روحانیت کی تشکیل۔ جب امام خمینی نے روحانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی تو یہ بات حکومت وقت کو اچھی نہیں لگی۔ حکومت وقت کی ناراضگی کے باوجود امام نے جید علماء کو بلا کر انہیں تاکید کی کہ روئے زمین پر قانون کی حاکمیت اور مظلوم انسانوں کو غاصبوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ انفرادی طور پر بے پناہ مصروفیت کے باوجود ملک کے اہم شہروں اور دیہات میں اسلام کا نفاذ اور شہنشاہیت کے خاتمے کے لیے جلسے کرتے رہے۔ امام مرحوم نے 50 سال قبل جو خط تحریر فرمایا تھا وہ یزد کے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس خط میں مرحوم نے مسلمانوں کو قانون خداوندی کی حاکمیت کے بارے میں لکھا تھا۔ ان کی شاہکار کتاب پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا انسان نے اس سے قبل کچھ پڑھا ہی نہیں۔ ان کی وسیع تحقیق اور معلومات پر مشتمل اس کتاب کو پڑھنے سے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ اپنی زندگی میں جن نوجوانوں کی انہوں نے تربیت کی وہ اپنے وقت کے امام کے صحیح پیروکار تھے۔ بعد میں دین اسلام کے ان شیداؤں نے ان کے فرمودات کے مطابق بے پناہ قربانیاں دیں۔ اگرچہ حکومت وقت کی ظالم پولیس اور خفیہ اداروں نے امام مرحوم اور ان کے ساتھیوں کو خوفزدہ کرنے اور انہیں اپنے موقف سے منحرف کرنے کی کوشش کی، لیکن دین خداوندی کے پیروکاروں نے کسی قسم کی نرمی نہیں دکھائی۔ مجھے یاد ہے مدرسہ فیضیہ میں امام صادق علیہ السلام کے یوم وفات کے موقع پر جید علماء نے جلسے سے خطاب کیا اور پھر شاہی پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا، انہیں زد و کوب کیا، غریبوں کا خون بہایا، لیکن ان تمام ظلم و استبداد کے باوجود وہ لوگوں کو منتشر نہ کر سکے۔ ایک دفعہ محرم الحرام کے موقع پر جب عزاداران حسین اپنے عظیم روحانی علماء کے ساتھ ماتم کرنے لگے تو پولیس کی طرف سے ان پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ اس کے بعد فیضیہ اور اس سے متصل علاقوں میں بے گناہ سینکڑوں لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ مرحوم امام خمینی نے تحریک روحانیت سے وابستہ علماء کو جمع کیا، جس میں آیت اللہ شہید مطہری، آیت اللہ شہید بہشتی، آیت اللہ نوری، احمد مولائی اور علماء کی کونسل کے لیے منتخب کیے گئے دیگر علماء کرام بھی تھے۔ ان چاروں علماء کرام نے تحریک روحانیت کی قیادت کی اور اسے جدید خطوط پر استوار کیا اور بعد میں یہی تحریک ایرانی عوام کی فلاح کا سبب بنی۔ علماء کو متحد کرنے اور انہیں جدید خطوط پر منظم کرنے کے بعد امام خمینی کو ترکی اور وہاں سے عراق جلا وطن کر دیا گیا۔ نجف میں قیام کے دوران ایک عام مقام میں رہ رہے تھے۔ آس پاس کے علماء اور عام لوگ انہیں اس مکان میں ملنے آتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب حضرت علی علیہ السلام کے روضے پر تشریف لے گئے تو ایک صاحب نے جذبے میں آ کر ان کے ہاتھ چومنے کی کوشش کی، لیکن امام نے اسے تاکید کی کہ آئندہ یہ کام نہ کریں۔ وہ مغرب کی نماز مرحوم آیت اللہ بروجردی کے مدرسے میں پڑھتے تھے۔ جن لوگوں کو امام کے ساتھ عقیدت تھی وہ ان کی زیارت کے لیے مدرسے آتے اور امام کی نماز سے فراغت کے بعد سینکڑوں لوگ ان سے ملاقات کے لیے بے تاب ہو جاتے تھے۔